اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم آپ کے دو القابات کے بارے میں پڑھ چکے کہ آپ کا ایک لقب عتیق اور ایک لقب صدیق تھا۔ قرآن نے آپ کو صاحب کے لقب سے بھی پکارا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کب کہا قرآن نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں تھے۔ اور مفسرین کا، شارحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن میں اس لفظ صاحب سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے خانوادہ کی بات کی جائے تو آپ کا خاندان بہت زیادہ اس چیز سے مشرف یاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے شرف آپ کو عطا کیے۔ چنانچہ آپ کا ایک شرف یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتیں، 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے مشرف یاب ہیں۔ آپ کے والد عثمان، آپ کی والدہ سلمہ، یہ تو صحابیت مل گئی نا۔ والدہ تو اوائل اسلام میں ہی اسلام قبول کر چکی، اور والد فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکے، اور پھر آپ اور آپ کی اولاد، اور پھر آپ کی بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، آپ کے نواسے۔ چنانچہ آپ کی 4 نسلیں ہیں جو صحابیت کے شرف سے فیض یاب ہوئی ہیں، اور کسی کے پاس یہ شرف نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل 4 شادیاں تھیں مختلف ادوار میں۔ آپ کی پہلی بیوی قتیلہ، وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، وہ اوائل دور کی بیگم تھیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بچے عطا کیے، عبداللہ اور اسماء۔ خیر وہ اسلام قبول نہیں کر سکیں، اور بعد ازاں آپ نے ان کو طلاق بھی دے دی۔ آپ کی دوسری بیوی ام رومان رضی اللہ عنہا، یہ وہ زوجہ ہیں جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا، ہجرت بھی کی، اور ایک روایت کے مطابق 6 ہجری میں، اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے مطابق 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے بطن سے اللہ نے آپ کو عبد الرحمن اور عائشہ رضی اللہ عنہما، یہ 2 اولادیں عطا کی۔ تیسری بیوی آپ کی، ان کا نام بھی اسماء تھا، اور یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، یہ ان کی بیوی تھیں، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان سے بنو ہاشم کے کچھ لوگ ملنے آئے ایک دفعہ، اور صدیق اکبر نے انہیں دیکھا ملتے ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے کوئی شر والی بات تو نہیں دیکھی، لیکن مجھے پسند نہیں آیا کہ ایک خاتون سے آ کے سارے مل رہے ہیں، اور محرم نامحرم کا کوئی خاص فرق نہیں ہے، کوئی عیب والی بات نہیں تھی، لیکن اپنی بیگم کے بارے میں مجھے یہ پسند نہیں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بتایا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیر اگر تم میں سے کوئی شخص کسی خاتون کو ملنے جائے، کچھ لوگ، تو جب اس کے ارد گرد کچھ محرم موجود نہ ہوں 1-2، تو بالکل خلوت کی حالت میں ملاقات نہ کرے۔ اب دیکھیے زندگیاں ان کی گزر رہی ہیں، اجر ان کے بن رہے ہیں، اور سبق کن کو مل رہا ہے؟ امت کو۔ یہ بھی ان کا ایک شرف ہے۔ چنانچہ آپ کی چوتھی بیوی حبیبہ رضی اللہ عنہا جو انصاری خاتون تھیں، اور وہ بھی ایک صحابی کی زوجہ تھیں، ان کی شہادت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی، اور ان سے آپ کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد۔ اور یہ جو اسماء رضی اللہ عنہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ آپ کے بچوں کی بات کی جائے تو آپ کے کل 6 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، ہجرت کے وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بعد ازاں قبول کیا۔ بہرحال ماہر تیر انداز تھے، اور پھر اپنے والد کے ساتھ ملے اور اسلام قبول کیا، اور صحابیت کا شرف ملا۔ پھر آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ عبداللہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ غار ثور میں قیام پذیر ہوئے، تو اس وقت جو کھانا لے کے آتے تھے، بکریوں کا دودھ جن کے ذریعے سے ملتا تھا، اور ساتھ غلام ہوتا تھا، اور اس وقت جو صبح کو چلے جاتے تھے قریش کی محفلوں میں بیٹھتے، اور وہاں کی خبر لے کے شام کو یہاں آتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت فہم و فراست والا کام لیا، وہ یہ عبداللہ تھے دوسرے بیٹے۔ پھر آپ کے تیسرے بیٹے محمد بن ابی بکر، یہ ذوالحلیفہ میں ادھر پیدا ہوئے احرام کی حالت میں۔
اور یہ ابھی چھوٹے ہی تھے۔ بعد ازاں ان کی پرورش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئی۔ ان کے بارے میں ایک روایت غلط طریقے سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اس سے پہلے یہ آئے اور انہوں نے بھی خارجیوں کے ساتھ مل کے تو بدتمیزی کی۔ بہرحال وہ روایت اپنی صحت کے اعتبار سے اس طرح مضبوط نہیں ہے، اور جو روایت صحت کے اعتبار سے مضبوط ہے وہ یہی ہے کہ جب انہوں نے ان کو کہا تھا کہ تم نے میری داڑھی پکڑ لی ہے، اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ تجھے بتاتا اس داڑھی کی کیا اہمیت ہے، فوراً چلے گئے، اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی اس چیز سے متصل ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتے رہے۔ تو ان کے بارے میں بدگمانی بالکل مناسب نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر کا گورنر بھی بنایا تھا، اور اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک معاملہ نہ ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بناتے، اور بعد ازاں وہیں پر ان کی اسی دور میں بعد میں وفات ہو گئی۔ بیٹیوں کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کی بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا تھیں، جنہیں ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سواری پر سوار ہونے لگے، آپ کے کھانے کی وہ جو تھیلی تھی اس کو باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا، تو انہوں نے اپنا کمر بند کھولا، اس کو پھاڑ کے 2 حصے کیا اور ایک حصے سے اس کو باندھ دیا، تو آپ نے یہ لقب ان کو دیا۔ پھر آپ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی تھیں۔ اللہ نے آپ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیے، اور عبداللہ بن زبیر وہ پہلے بچے ہیں جو ہجرت کے موقع پر پیدا ہوئے تھے۔ کہتی ہیں ہجرت کے دوران ان کی پیدائش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا گیا اور کہا کہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، کھجور کو چبایا اور پھر وہ کھجور ان کو دی۔ کہتی ہیں کہ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی تھی کہ عبداللہ کا پہلا کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا، اور یہ وہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد میں حجاج بن یوسف کے دور میں جنہیں شہید کر کے لاش لٹکا دی گئی تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہ، ان کی عمر خاصی طویل ہوئی، اللہ نے ان کو طویل العمر کیا، یہ بڑی تھیں۔ بعد ازاں دوسری بیٹی آپ کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا عقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی عمر کی تھی، روایت کے مطابق 9 سال، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی۔ میں ادھر محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ مجھے لے جایا گیا، یہاں تک کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی کھیل کی وجہ سے۔ جب مجھے پانی پلایا میری والدہ نے، اور پھر کچھ پانی سے میرا چہرہ صاف کیا اور مجھے بہتر کپڑے پہنائے اور سجایا اور سنوارا، تو میں دیکھتی ہوں کہ کچھ عورتیں آتی ہیں اور مجھے دعا دیتی ہیں برکت کی، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، اور پھر چاشت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، کہتی میں کچھ پریشان ہوئی، پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور میری رخصتی ہو گئی ہے۔ آپ سے مرویات کی تعداد بہت طویل ہے، آپ بہت بڑی فقیہہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زوجہ مبارکہ۔ آپ حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ سے اٹکیلیوں والی پیار والی محبت، ایک احترام والی محبت ہے اور ایک محبت والی محبت ہے۔ جیسے چھوٹوں سے کوئی شرارت کرتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم، یہ بعد ازاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، جو حبیبہ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ تو یہ مختصر آپ کا خانوادہ ہے جو 4 پشتوں تک صحابیت کے شرف سے مشرف یاب ہوا۔ انشاءاللہ یہیں سے اس کو جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سے قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔